بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اسلامک لیگسی سٹوریز کی سیریل میں، ہمارے اس تاریخ اسلام کی چینل میں، جس کی آپ 34 نمبر قسط ہے۔ اس میں آپ فتح مکہ کو بیان کرتے ہیں، اور فتح مکہ کا آج 11 نمبر حصہ 11 ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحافی سے مایوس ہو گیا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا۔ عمر بن خطاب کے پاس جب گیا، آپ مشرکین مکہ سے شدید عداوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس نے حضرت عمر سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرح استدعا کی کہ آپ بیچ میں پڑھ کر تجدید صلح اور اضافہ مدت کی بات کروا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ بات سنائی جس نے اس کے دل کو مایوسی سے لبریز کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری سفارش کروں، خدا کی قسم اگر مجھے چونٹی کے سوا کوئی چیز نہ ملے تو میں اس کے ساتھ لڑتا پاؤں تو میں تمہارے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ تو ابو سفیان نے بڑے دکھ سے کہا، تو نے ایک رشتہ دار کو بری جزا دی ہے۔ بعد ازاں وہ اس کوشش میں حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر کہنے لگا، لوگوں میں رشتوں کے لحاظ سے کوئی شخص آپ سے بڑھ کر میرا قریبی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ میں سے تھے، جو ابو سفیان کا خاندان ہے۔ صلح میں اضافہ اور تجدید عہد کروا دو، آپ کا صاحب آپ کی بات کبھی رد نہیں کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد میں سے کسی صاحب کو تجھ سے زیادہ صاحب اکرام کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے یہ کہہ کر بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے، نرمی سے دفع کر دیا۔ ان ناکام کوششوں کے بعد وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان کی اہلیہ محترمہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت ان کے بیٹے حضرت حسن چھوٹے بچے تھے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنی قرابت کی باعث بناتے ہوئے کہنے لگا، اے علی، آپ رشتہ اور قرابت کے لحاظ سے سب قوم سے میرے زیادہ قریبی ہیں۔ میں آپ کے پاس ایک ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ میں جس طرح ناکام آیا ہوں اسی طرح ناکام واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری سفارش کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ نے جواب دیا، ابو سفیان تیرا برا ہو، خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بات پر قائم ہے جس کے بارے میں ہم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا، اے ابو الحسن، لوگوں کے درمیان پناہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ وہ مدت میں اضافہ کر دے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مقرر اور عذر کرتے ہوئے کہا، ابو سفیان تیرا برا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اس موقع پر آخری کوشش کرتے ہوئے ابو سفیان حضرت فاطمہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ سے بیچ میں پڑھنے کی استدعا کر کے کہنے لگے، اپنے باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ ابو سفیان تجدید صلح اور اضافہ مدت کے اصول میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں ایک عورت ہوں، تو اس نے اصرار کرتے ہوئے آپ کی بہن ابو العاص کو پناہ دی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پناہ دے دی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے کہا، اپنے کسی بیٹے کو کہیں وہ لوگوں کے درمیان پناہ دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا کہ یہ دونوں تو بچے ہیں اور ان جیسا پناہ نہیں دے سکتا۔
مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب ابو سفیان مہاجرین صحابہ کو بیچ میں ڈال کر تجدید صلح کروانے میں ناکام ہو گیا تو وہ اوس کے سردار سعد بن عبادہ کو بیچ میں ڈالنے کی طرف متوجہ ہوا کہ شاید وہ بیچ میں پڑ جائے اور اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید صلح کروا لے۔ ابن ابی حبیبہ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے بیان کرتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب سعد بن عبادہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے ابو ثابت، میرے اور آپ کے درمیان جو تعلقات ہیں آپ انہیں جانتے ہیں، اور میں حرم میں تمہارا پڑوسی تھا اور یثرب میں تو میرے لیے اسی کی مانند ہے، اور تو اس شہر کا سردار ہے، پس لوگوں کے درمیان پناہ دے اور مدت میں اضافہ کروا دے۔ تو حضرت سعد نے کہا، اے ابو سفیان، میری پناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے، کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف پناہ نہیں دے سکتا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان تمام یواسانہ کوششوں میں جو اس نے تجدید صلح اور صلح حدیبہ کی فعالیت کے استعمال کے لیے کی، جس صلح کی قریش صریح خلاف ورزی کر چکے تھے اور تمام راہیں مسدود پائیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش اس تجدید سے، اس سزا سے بچ سکے جس کا خیانت اور نقص صلح کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کی طرف سے ملنا متوقع تھی۔ تو وہ دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس سے اس قرابت کا واسطہ دیتا ہوا گیا جو دونوں کو مربوط کیے ہوئی تھی، اور آپ سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو الحسن، میں دیکھ رہا ہوں کہ امور کو طے پانے کا راستہ مجھ پر بند ہو چکا ہے، مجھے مشورہ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تو قریش کا سردار اور ان کا بڑا طاقتور آدمی ہے، تو اپنے خاندان کے درمیان پناہ دے دے۔ کہنے لگا، آپ کی نظر میں یہ بات مجھے کچھ سود مند ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرا خیال تو یہی نہیں ہے، لیکن اس کے سوا میں تیرے لیے اور کوئی راستہ نہیں پاتا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ابو سفیان باہر نکل گیا اور چلا کر کہنے لگا، لوگوں سنو، لوگوں سنو، لوگوں کی تربیت دی ہے، اور خدا کی قسم میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی مجھ سے عہد شکنی کرے گا۔ اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں کے درمیان پناہ دے دی ہے، اور خدا کی قسم میں نہیں خیال کرتا کہ مجھ سے عہد شکنی کرے گا اور نہ میری پناہ کو رد کرے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا تو یہ بات کہتا ہے؟ اور ابو سفیان کی یہ بات آخری مایوسانہ کوشش تھی کہ شاید وہ اس طرح قریش کو اس جنگ سے بچا دے جس کی توقع وہ راتیں گزار رہے تھے، لیکن یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ ابو سفیان نے قریش کو خلفائے رسول کے ساتھ خیانت کرنے اور نقص عہد کو سزا سے بچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید صلح کروانے میں اپنے ترکش کو تمام تیروں کوششوں اور واسطوں سے خالی کر دیا، اور تمام کوششوں اور واسطوں میں ناکام ہونے کے بعد اس نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور قریش کے پاس اس متوقع جنگ کی انتباہ کو لے گیا جس کے فیصلوں کو خود انہوں نے اپنے خائن ہاتھوں سے آگ دکھائی تھی۔ موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان مدینہ کو چھوڑ کر چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ بدلی بنی کعب یعنی خزاں کی مدد کے لیے تھوڑا تھوڑا رسے گی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، ان کی آنکھوں اور کانوں کو کام کرنے سے روک دے اور وہ ہمیں اچانک ہی دیکھیں اور ہمارے متعلق دفتر نہیں سنیں، اچانک وہ سنیں۔ جس وقت سے قریش نے اپنے نمائندے ابو سفیان کو مدینے بھیجا تھا، اس وقت سے وہ شدید تکلیف سے دوچار تھی، کیونکہ انہیں یہ خوف دامنگیر تھا کہ قریش اور بنی کنانہ کے فعل کے بعد صلح حدیبہ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ ضرور کریں گے۔ اور قریش کے قلق اور اضطراب میں مزید اضافہ اس وجہ سے ہو گیا کہ ابو سفیان کی غیر حاضری طویل ہوگی، یہاں تک کہ مکہ میں مشرکین کے سرداروں پر شکوک غالب آ گئے۔
اور انہوں نے ابو سفیان پر اسلام قبول کرنے کی تہمت تراش دی، اور ان میں سے ایک نے کہا خدا کی قسم ہم نے اسے دیکھا کہ وہ صابی ہو گیا اور پوشیدہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا اور اپنے اسلام کو وہ چھپاتا ہے۔ جب ابو سفیان مکہ میں واپس آیا اور اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی ہند نے اسے اطلاع دی کہ قریش اس پر تہمت تراشتے ہیں۔ پھر جو کچھ اس نے مدینہ میں قریش کے لیے کیا تھا اسے پوچھتے ہوئے کہنے لگی تجھے قید کر لیا گیا تھا، حتیٰ کہ تیری قوم نے تجھ پر الزام لگایا ہے۔ اگر اتنے طویل قیام کے بعد تو ان کے پاس کامیاب ہو کر آیا ہے تو فی الوقت مرد ہے۔ پھر ابو سفیان اس کے پاس ایسے بیٹھ کے جیسے مرد عورت کے پاس بیٹھتا ہے، اور وہ اس سے حالات پوچھنے لگی اور کہنے لگی تو نے کیا کچھ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے اسے سارے حالات بیان کیے اور کہا مجھے جو کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا وہی ہوا ہے۔ تو ہند نے اس کے سینے پر اپنے 2 ٹانگیں دے ماری، دونوں ٹانگیں دے ماری اور کہا تو قوم کا بڑا برا ایلچی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم یہیں رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔